اگر تہاڈی پاک فوج نہ ہوندی تے تہاڈا ملک اس ٹائم کینیڈا ہونا سی، کینیڈا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذرا سوچو کہ اگر کوئی تمہارے گھر کی برائی سب کے سامنے کرے تو کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا نا؟ تو پھر جب کوئی باہر بیٹھ کر پاکستان اور پاک فوج کو گالیاں دیتا ہے تو کیا ہمارا دل نہیں دکھتا ایز اے پاکستانی؟ یہ وہ رویے ہیں جو ہمیں کمزور کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وطن سے دور آرام دہ ملکوں میں بیٹھ کر اپنے ہی ملک کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ہی فوج کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے دشمنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آسان الفاظ میں بتاؤں تو وہ یہ دشمن کی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر جس ملک کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں اس ملک کا دشمن بول رہا ہوتا ہے۔ یقین مانے وہ ایسے الفاظ بولتے ہیں نا جن کو سن کر بہت دل دکھتا ہے۔ گندی پاک فوج نہ ہوندی مینوں دس آسٹریلیا دے جزیرے کنے خریدنے سی؟ باتیں پھیلاتے ہیں جن سے نفرت جنم لیتی ہے۔ یہ لوگ شاید بھول جاتے ہیں کہ جس زمین پر وہ کھڑے تھے، جس پر انہوں نے چلنا سیکھا، جس کی ہوا میں سانس لی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ملک پاکستان ہی ہے۔ جیسے گھر میں کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی عزت سب کے سامنے اچھالتا پھرے تو کیا اچھا لگتا ہے؟ نہیں نا۔ تو ایسے ہی جب دنیا بھر میں آپ سوشل میڈیا پر اپنے ملک پاکستان کے خلاف بکواسات کرتے پھریں گے تو کیا جو ملک پاکستان میں رہنے والے ملک کے محب وطن ہیں ان کو یہ اچھا لگے گا؟ آپ اصل میں کس کا دل دکھا رہے ہیں؟ آپ اصل میں پوری ملک پاکستان کی عوام کا دل دکھا رہے ہیں۔ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور واقعہ ہی ماں کی طرح ہوتی ہے۔ اگر ریاست 100 کام کر رہی ہے تو اس میں ایک کام ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کے خلاف ہو، 99 کام وہ آپ کی بہتری اور آپ کی بھلائی کے لیے کرتی ہے۔ پاک فوج کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو پاک فوج کو؟ یہ کوئی فلم کا کردار ہے؟ پاک فوج کوئی کہانی ہے؟ پاک فوج ہمارے بھائیوں، بیٹوں اور باپوں پر مشتمل ہے۔ اس میں کون لوگ ہیں؟ ہم میں سے ہیں یا ہمارے ہیں آباء و اجداد، سارے گزر کے آئے ہوں گے۔ کوئی نہ کوئی، جتنے بھی فوج میں موجود ہیں وہ سب ہم میں سے ہی ہیں۔ ہم کس کو گالیاں نکال رہے ہیں؟ اور وہ جو سرد راتوں میں برف پر کھڑے ہو کر ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ اس 20,000 30,000 کے لیے ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اگر وہ ادھر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، وہ ذلیل ہو رہے ہیں، تو وہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ صرف اور صرف آپ کے لیے ہو رہے ہیں۔ ان کی ڈیوٹیز دینے کی وجہ سے آپ اتنے آرام کے ساتھ، آپ سکون کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، سردیاں ہی نہیں یا برف کے پہاڑ ہی نہیں، صحرا میں بھی آرمی لگی ہوئی ہے۔ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ادھر آپ جن اپنے پیارے خوبصورت علاقوں میں رہ رہے ہیں، ہلکی سی ہوا چلتی ہے، تھوڑی سی مٹی اڑتی ہے تو آپ اتنا گھبرا جاتے ہیں، منہ پہ کپڑا لپیٹتے ہیں، کمروں میں جاتے ہیں، شیشے والے کمروں میں چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر مٹی نہ جائے، آنکھوں میں مٹی نہ جائے۔ لیکن جب صحرا میں تیز ہوائیں چلتی ہیں، بلکہ تیز تو کیا، صحرا میں تو ہر وقت ریت اڑتی رہتی ہے۔ ادھر تک جو وہ کھانا کھاتے ہیں وہ بھی اس ریت اور اس مٹی سے محفوظ نہیں ہوتا۔ جتنی مرضی وہ کوشش کریں پھر بھی لازمی اس کھانے میں ریت مٹی چلی جاتی ہے۔ تو کیا یہ سب آسان ہے؟ یہ وہ 20,000 کے لیے کر رہے ہیں جن کو آپ گالیاں دے رہے ہو؟ اپنی نیند، اپنا سکون سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ نہ ان کو موسم کی فکر ہے، نہ ان کو موسم کے کپڑے کی فکر ہے، نہ جوتے کی فکر ہے۔ صرف اور صرف وہ سوچتے ہیں اپنی اولاد، اپنے گھر والے، اپنے ماں باپ، اور اس کے بعد عوام۔ یہ سب عوام میں ہی آتا ہے نا۔ لیکن آپ نے فوج کو گالی دینی ہے، ہم نے فوج کے خلاف بولنا ہے، جب بھی بولنا ہے پاکستان کے خلاف بولنا ہے، اور پھر آپ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں پاکستان کا پرچم لگا کر پیچھے کہ میں تو سچا پاکستانی ہوں، یہ دیکھیں میرے پیچھے میں نے پرچم لگایا ہوا ہے، اٹلی میں لگایا ہوا ہے، جرمنی میں لگایا ہوا ہے، پتہ نہیں کدھر کدھر۔ اور یار پرچم کا کیا؟ پرچم ادھر جس کا مرضی میں پیچھے لگا دوں اور ادھر سے بول دوں کہ یہ دیکھو میں نے پرچم لگایا ہوا، میں تو اس ملک کا خیر خواہ ہوں، اس ملک سے محبت کرتا ہوں۔ عقل سے کام لیں۔ آپ نے تو یہ بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جب آپ باہر بیٹھ کر زہر اگلتے ہو فوج کے خلاف، گندی زبان استعمال کرتے ہو، تو دراصل آپ کو پتہ ہے آپ ان تمام گھروں کے دل توڑتے ہو جہاں مائیں اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ان کی خیر کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اختلاف اور بدتمیزی میں فرق ہوتا ہے، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کو کسی پالیسی سے اختلاف ہے یا کسی فیصلے پر سوال اٹھانا ہے
تو قانونی اور مہذب طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، لیکن گالیاں دینا، جھوٹ پھیلانا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دشمنوں کی زبان بولنا یہ اختلاف نہیں، یہ بدتمیزی ہے اور نقصان ہے۔ ایک بچہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ اگر استاد سے بات کرنی ہے تو ادب سے کرتے ہیں، اگر والدین سے بات کرنی ہے تو احترام سے کرتے ہیں، اور ملک اور فوج کے بارے میں بھی یہی اصول ہے۔ باہر بیٹھ کر باتیں کرنا کیوں خطرناک ہے پتہ ہے آپ کو؟ جو لوگ بیرون ملک بیٹھ کر نفرت پھیلاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، لیکن دراصل وہ محفوظ نہیں ہیں۔ وہ جانتے نہیں ہیں، وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں نا، دشمن انہی باتوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ اپنے گھر کے راز محلے میں جا کر سب کو بتا دے۔ اختلاف کرنا حق ہے، لیکن کیا نفرت پھیلانا بھی حق ہے؟ کیا سوشل میڈیا پر لکھی گئی ہر بات آزادی کہلاتی ہے؟ پاکستان میں قانون موجود ہے جو ایسے کاموں کو روکتا ہے۔ اس قانون کے تحت سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والے، ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹ اور اشتعال انگیزی پھیلانے والے، عوام کو بھڑکانے والی پوسٹیں کرنے والے، یہ سب جرم ہیں اور ان پر سزا ہو سکتی ہے اور یقیناً ہوگی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ملک یا اس کے اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے وہ قابل گرفت ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہو یا ملک سے باہر۔ آن لائن نگرانی اور کارروائی بھی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ پر کی گئی باتیں محفوظ نہیں ہوتی، لیکن ثبوت ضرور رہ جاتی ہیں۔ اگر قانون دیر سے ہی صحیح حرکت میں آئے گا ضرور۔ یہ قوانین جو بنائے گئے ہیں یہ ہمیں صرف اور صرف ڈرانے کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ ملک کو بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور آپ جیسے جو لوگ ہیں، آپ جیسے لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آپ نے جو اپنی طاقت سمجھی ہوئی ہے نا کہ بس فلاں کو رگڑ دیا، فلاں کو رگڑ دیا، باتیں کر دی اس کے خلاف اس کے خلاف، تو یہ طاقت نہیں ہے۔ اصل طاقت دلیل ہوتی ہے۔ اگر دلیل ہے تو اس کے ساتھ بات کیا کریں۔ اصل طاقت نفرت میں نہیں، اصلاح میں ہوتی ہے۔ اصل طاقت فوج کو برا کہنے میں نہیں، ملک کو مضبوط بنانے میں ہوتی ہے۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ اگر کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے تو توڑتے نہیں، سنبھالتے ہیں اس چیز کو۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سچ بولیں مگر ادب کے ساتھ، سوال کریں لیکن قانون کی زد میں رہ کر، مگر کبھی بھی دشمن کی زبان استعمال نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر کوئی بھی بات شیئر کرنے سے پہلے ضرور سوچیں کیا یہ بات میرے ملک کے حق میں ہے یا نقصان میں۔ آخر میں ایک دل کی بات ضرور کہوں گا، میں مانتا ہوں کہ پاکستان کامل نہیں ہوگا، لیکن ہم بھی کامل نہیں ہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں، مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ پاک فوج کوئی دیوار نہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا، کسی کا باپ ہے تو کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی۔ جب ہم ان پر ہی کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں گے تو اصل میں ہم اپنے ہی گھر کو گندا کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ٹائم ہے، آؤ ہم وہ نسل بنتے ہیں جو نفرت نہیں شعور پھیلائے، جو گالی نہیں دلیل دے، جو پاکستان کو کمزور نہیں مضبوط کرے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔